بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا جناب محترم سردار اشتیاق صاحب, سیکرٹری جنرل UKPNP جناب محترم سردار اشتیاق صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. کانفرنس کے صدر جناب سید نثار شاہ صاحب, محترم جناب فرمان علی صاحب, فاروق صاحب, فرزانہ باری صاحبہ اور شاہ جان عصمت شاہ جان صاحبہ چلی گئی ہیں, محترم پروفیسر خلیق صاحب. سب سے پہلے تو میں عوامی ورکر پارٹی آزاد کشمیر اور جموں کشمیر عوامی ورکر پارٹی جو آزاد کشمیر ہے اس کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک عام مسئلے کے اوپر, ایک برننگ ایشوز کے اوپر سید نثار شاہ صاحب نے یہ اس وقت اس کانفرنس کا انعقاد کیا, جس میں ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کے کم از کم اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالتے ہیں اور تھوڑا بہت ہم غور کرتے ہیں, اور شاید ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم سے ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں. یاد رکھیے ہم نے تو بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو کشمیر ہے یہ کثیر القومی اور کثیر مذہبی ایک ریاست ہے, جس کے اندر آپ جہاد یا بطور مسلمان یا بطور دیوبندی یا بطور بریلوی کبھی بھی آپ موومنٹ نہیں چلا سکتے, کیونکہ ریاست کے اندر ایسی اکائیاں موجود ہیں جہاں خالصتاً نان مسلم لوگ آباد ہیں, اور وہ سارے ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں. اور یہی ہماری 88 میں جو ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس وقت موومنٹ شروع کی گئی وہ اسی بنیاد پہ کی گئی کہ مسلمانوں اور نان مسلمز کو الگ الگ کیا جائے. اور مسئلہ ان کا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ رکھنا تھا یا نان مسلمز کو دھکیلنا تھا, بلکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے درمیان جو صدیوں سے ایک محبت کا, اخوت کا, رواداری کا, ایک دوسرے کو قبول کرنے کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کے اوپر حملے کیے جائیں. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف ہر روز ہم کوئی نہ کوئی لاش دفن کرتے ہیں جو انہی نفرتوں, تعصبات اور تشدد کی بنیاد پہ لوگ مارے جاتے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, تو ہیومن رائٹس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں. ہم کشمیر کے جو لوگ ہیں, ہم جس دن اس قید سے آزاد ہو جائیں گے کہ ہم جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں وہ ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, پارسی, پنڈت, ملا یہ بن کر جدوجہد نہ کریں بلکہ انسان بن کے جس دن ہم جدوجہد کا آغاز کریں گے اس دن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پہلی جدوجہد کی اینٹ رکھ دی جائے گی. اس وقت بھی ہم کنفیوز ہیں. کنفیوز اس طرح سے ہیں کہ ہماری جو تھوڑی سی ایک موومنٹ نکلی جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ رائٹس کے حوالے سے, ہم صدیوں سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے جو نظریات ہیں وہ صدیوں سے اس کے اندر قائم دائم ہے دنیا کے اندر کہ لوگوں نے ہمیشہ صرف اپنے فائدے کے لیے لڑنا ہوتا ہے. کسی نے تاریخ کے لیے, گلاب سنگھ کی تاریخ ہے, میری تاریخ ہے, دوسرے کی تاریخ ہے, ہمارا یوتھ اس کے لیے اٹھ کے نہیں لڑے گا. وہ جب بھی لڑے گا اپنے فائدے کے لیے لڑے گا, اور اپنے فائدے کی بات جب ان کو آئی تو آپ نے یہ دیکھا کہ پورے آزاد کشمیر میں لوگ باہر نکلے. اس سے پہلے گلگت بلتستان والے یہ تجربہ کر چکے تھے اور انہوں نے آٹے کی سبسڈی کے اوپر, دوسرے سبسڈیز کے اوپر ایک موومنٹ بنائی اور ہم نے سیکھا ان سے. حالانکہ وہ پولیٹیکلی ہم ان سے زیادہ شاید آزاد بھی تھے, سارا کچھ تھا, وسائل بھی تھے, ہماری پاس حکومتیں بھی تھی جو نام نہاد سے ہی لیکن بڑھاتے رہے ہم لوگ. تو لیکن انہوں نے ہم سے پہلے وہ سٹیپ اٹھایا, اور وہ یقین کریں کہ اسی سے ہم نے یہ سیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی کوئی ایسی موومنٹس ہوں جو لوگوں کے ایشوز کی بنیاد کے اوپر ہوں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت صورتحال کیا ہے, آپ 5 اگست 1947 5 اگست 2019 کی بات کرتے ہیں جس دن ہندوستان نے ہمارے 35A اور 370 کو ختم کیا. تو میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ یہ اکتوبر جو 1974 کا ایکٹ ہے وہ اس سے پہلے پاکستان حکومت نے نافذ کیا تھا. اور میرے خیال میں گلگت بلتستان کے اندر تو 67 کے بعد وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ختم کر دیے گئے. وہاں غیر کشمیریوں کو, غیر گلگت بلتستان کے لوگوں کو تمام پاکستان سے, دنیا بھر سے, چترال یہ دوسرا جو علاقے ان سے سارے ڈھونڈ کر وہاں جا کے گلگت کے اندر ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے. لیکن اس کے خلاف ہم آزاد کشمیر والے بھی اور شاید گلگت بلتستان والے بھی خاموش رہے. اور یہی ہماری وہ پہلی غفلت تھی جس کے نتیجے میں آج تک ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں. آپ خالی 24 اکتوبر 1947 کو ہم مانتے ہیں جی کہ سردار ابراہیم خان نے غلط کیا تھا اور وہ فیصلہ غلط تھا,
اس لیے کہ یہ کوئی سردار ابراہیم یا جو بھی یہ کرتا، چاہے وہ اس کی بنیاد کسی قبیلے کی کسی بھی قبیلے کے لوگ ہو، وہ سید ہو یا سدن ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو تاریخ اس کو بھی کبھی معاف نہیں کرتی. میں اس کو کتنا بھی ڈیفینڈ کروں نہیں معاف کرتا. لیکن آپ اگر 24 اکتوبر 1947 کے اعلامیہ کو بھی پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اپنی فوج تک رکھنے کا اختیار تھا، اور صرف 3 شعبے ہمارے حکومت پاکستان کے پاس تھے. یہ 3 اپنے رسل و رسائل، کرنسی اور کسی حد تک ڈیفنس. فوج بھی ہماری اپنی تھی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم روز کچھ نہ کچھ دیتے گئے اور یہاں تک کہ یعقوب صاحب نے آ کے آٹے کی سبسڈی بھی ان کو واپس کر دی. تو ہم ہر روز دیتے آئے ہیں، اور ہمارا یہ ہے کہ جس کا بھی فیورٹ حکمران پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ چھپ کر کے چوری چھپے کچھ نہ کچھ لکھ کر دے دیتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو کشمیری قوم کے اندر جو لوگ آباد ہیں، اس میں جیسے ہمارے سجاد افضل صاحب نے کہا کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ان کو طے کرنا چاہیے. ہم یہ اس وقت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کشمیر کے اندر فوری طور پر کوئی کمیونسٹ انقلاب لے آئیں گے تو یہ ناممکن ہے. اور اس وقت جو پہلا انقلاب آئے گا کشمیر کے اندر وہ قومی جمہوری انقلاب ہی ہے. اور چونکہ آج تک اگر آپ ڈیموکریسی کو دیکھیں تو وہ ڈیموکریسی ریئل ڈیموکریسی کبھی بھی نہیں رہی. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ وہاں ہمیشہ برسر اقتدار آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی اپنی جو فری ول ہے اس کو ہمیشہ ایکسپلائٹ کیا گیا اور وہ کبھی بھی ہم نہیں استعمال کر سکے. تو اگر ریئل ڈیموکریسی ہو ہمارے ہاں، جس کے اندر مری کی مداخلت نہ ہو، جس کے اندر اپنی راولپنڈی کی مداخلت نہ ہو، جس کے اندر یہ نہ ہو کہ لوگوں کے انٹرویو کیے جائیں اور چیک کیا جائے کہ کون کتنا بڑا بغیرت ہے اور اس کو کتنے بڑے عہدے پہ رکھنا ہے، کون کتنا بڑا نائل ہے اور اس کو کیا بنانا ہے، یہ اگر میرٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے تو یہ یقین کریں کہ آزاد کشمیر کے اندر ہمیں خاصی حد تک آزادی مل جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کا میرٹ ہی یہی ہے کہ آزاد کشمیر میں دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ جس کی 3-4 نسلوں سے حرام خوری کی عادت ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کمپرومائز کرے گا. یہ ہر جگہ اس کے فوٹو ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں، تو انہی لوگوں کو ہمیشہ آگے کیا جاتا ہے. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ اتنے عرصے سے ہم نے شاید 92 سے سید نثار شاہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ابھی اسٹوڈنٹ تھے، بچے تھے، اس وقت سے ہم لوگ اسی راستے پہ. جب یہ 88 میں جہاد شروع کیا گیا تو واحد ہماری سنگل پارٹی تھی. ہم نے یہ کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے، فراڈ ہے، اور آپ جن لوگوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں یہ تقسیم کشمیر کی طرف جائیں گے. لیکن ہمارے لوگ اتنے متاثر ہوئے، کوئی چکوٹی کی طرف مارچ کرتا تھا، کوئی وہاں سے حاجرے کی طرف مارچ شروع کر دیتا تھا، اور وہ مارچ چلتے رہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کشمیر کی جو قوم تھی، باشیت قوم، اس کے اندر ہم نے نفرتوں کے وہ بیج، تقسیم کے وہ بیج بوئے کہ آج بھی ہم اس کو نہیں سنبھال سکے. ہم اپنے پنڈتوں کو جو کشمیر کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہماری تاریخ کا سب سے بڑا مظہر ہیں، ان کو ہم نے کشمیر کے اندر پناہ نہیں دی، ان کو ہم نے نہیں رہنے دیا. اور یہ گواہ ہے پروفیسر صاحب کہ 2006 میں ہم انڈیا کے دورے پر گئے تو وہاں ہماری وہ جو بچیاں تھیں پنڈتوں کی، ان کے پاؤں کے نیچے دہلی کی ریت کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے چھالے تھے، اور جب انہوں نے پاؤں اس طرح سے ننگے کر کے ہمیں دکھائے تو سچی بات ہے کہ تو آج تک جب مجھے ان کے وہ چھالے یاد آتے ہیں تو مجھے اکیلے میں آنسو آتے. ہم نے اپنے لوگوں کو اور اپنے باشندوں کو، اپنے مذہبی لوگوں کو اٹھا کر یہاں سے پھینکا، اور ہم لوگ کسی نہ کسی حد تک، ہم سارے کے سارے، چاہے وہ قوم پرست ہیں چاہے دوسرے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے، جو لوگ ان کا سپورٹ کرتے رہے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر مجرم ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، جیسے دوستوں نے کہا ہے اس سے پہلے، کہ اس وقت ہمارے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، جو ریزولوشن کی شکل میں آنے چاہیے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ اس بات کا عہد کریں کہ ریاست جموں کشمیر کی مزید تقسیم، یہ جو تقسیم ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم ریاست جموں کشمیر کو ایک اکائی مانتے ہیں. یہ نہیں ہم کہتے گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے تو ہم اس کا حصہ ہے. ہم سارے کے سارے متنازع علاقے کا حصہ ہیں اور ہمارا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. اس لحاظ سے گلگت والوں کو بھی اس بات کے اوپر تھوڑا سا آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو ریاست جموں کشمیر کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی اور اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو ہماری پارٹی نے اور ہمارے کشمیری نے، جیسے محترمہ شاہ جہاں صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم حق آزادی کو اور حق علیحدگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ، جو اس ایک وفاق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، جو نہیں رہنا چاہتا اس کو زبردستی رکھنا جرم ہے اور کسی کو نہیں رکھا جا سکتا. لیکن جدوجہد ہماری مشترکہ ہے، اور اس میں ہم گلگت والوں کے لیے کام نہیں کرتے.
نہ گلگت والے ہمارے لیے کام کرتے ہیں، نہ ہم ان پہ آسان کر رہے ہیں، نہ وہ ہمارے اوپر آسان کر رہے ہیں. ہمیں برابری کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہیے. اور آج تک یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گلگت والے بھی شاید دل کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کشمیر والوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ابھی آتا ہے بابا جان کی بات تھی، تو آپ نے شاید گلگت کے اندر تو موومنٹ چلتی رہی، لیکن آزاد کشمیر کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے جو تھوڑی بہت بھی قوم پرست ہوئی ہو انہوں نے اس کے لیے آواز ضرور اٹھائی ہے، ضرور بینرز نکالے ہیں، جھنڈے نکالے ہیں، جلوس نکالے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، لیکن اسی طرح سے ہم یہ تقاضا بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا ہمیں دل کے قریب جگہ دیں، اور یہ بار بار نہ کریں کہ ہمیں جو گلگت والے لوگ ہیں کبھی صوبہ بنا کے چپ کر کے خاموش ہو جائیں، کبھی دوسرا بنا کے چپ کر کے خاموش ہو جائیں. تو ان چیزوں سے نکلیں آپ لوگ بھی، چونکہ آپ نے اپنی آزادی کی خود لڑائی لڑنی ہے، آپ کی آزادی کی لڑائی کسی دوسرے سے نہیں لڑنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں تک رائٹس کی بات ہے، ٹورزم اتھارٹی یا 15ویں ترمیم کی جو بات ہے، وہ جیسے دوستوں نے کہا کہ یہ ایک وقتی مسئلے ہیں، لیکن اگر ہمیں مطالبہ ہی کر رہے ہیں تو ہمیں وہ جو 4 اکتوبر کو جو اعلان ہوا تھا 1947 کو، وہ تو بہت بڑی آزادی تھی. اور 24 اکتوبر کے جو جس پہ سردار ابراہیم کے اور ان کے سب کے دستخط ہیں، خالی ان بنیادوں کے اوپر بھی ہمارے رائٹس کو تسلیم کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بہتر صورتحال میں جائیں گے. اب اس وقت ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہندوستان میں یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. جو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان جو بھی کر رہا ہے اس میں وہی کچھ کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان کی اور ان کی آشیرواد ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر یہ سودا ہمارا طے ہوا اور عمران خان اس کے اندر انوالو تھا. اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جب اپنے خون آلود پنجے ہمارے جسم کے اندر گھسیڑتی ہے تو وہ کرچ کرچ کی آواز بھی نہیں نکالتے، اور ہم اسلام اور جہاد اور مسلمان اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کو قبول کر لیتے، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا کیا نوچ رہے. تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور یہ ان ڈراموں سے ہمیں اپنی قوم کو بھی نکالنا ہوگا کہ یہ سارے ڈرامے جو ہیں نا اب ختم ہو جانے چاہیے. ہم کسی پاکستان، اگر جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں جو ریاست گزشتہ 70-75 سالوں سے اپنے شہریوں کو حقوق نہیں دے رہی، آج تک وہ بلوچیوں کو پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو کہیں بلوچ کی بات کرتا ہے اس کو گولی مار دی جاتی ہے. آج تک یہ پشتو موومنٹ والوں نے تھوڑی سی بات کی تھی تو ان کا حشر دیکھے، محسن داور کدھر ہے، دوسرے باقی کدھر ہیں، ان کی کیا کیا حشر ہو رہا ہے ان کے ساتھ. پھر سندھیوں کو آپ یہ دیکھ لیں کہ نذیر عباسی سے لے کر یہ جو شہداء کا اتنا لمبا قافلہ ہے وہ کون لوگ تھے، کیوں مارے گئے. تو پنجاب کے اندر بھی ٹھیک ہے، یہ پنجاب والے ہمارے جو فوجی جنرلوں کی اولاد ہے یا اور حملہ آور جتنے آتے رہے ان کی اولاد ہے، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. لیکن جنوبی پنجاب کے اندر اور بہت ساری جگہوں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پنجاب کے یا کہیں کے رہنے والے ہیں، وہ اس آزادی کو مانتے ہیں اور وہ اپنی آزادی کو بھی مانتے ہیں. آج صرف نثار شاہ صاحب ایک راستہ بچتا ہے ہمارے پاس کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو ترقی پسند اور قوم پرست جو لوگ ہیں وہ مسئلہ کشمیر کو تسلیم کریں، وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے جس کا حل ہونا باقی ہے، اور وہ ہماری جدوجہد کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں. کیونکہ ہندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ ہم سے زیادہ برے حالات کے اندر گزر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں تو زلزلہ ہوا تھا تو وہ دوست کسی نے کہا تھا کہ ریاست شاید فیل ہو گئی تھی. ریاست فیل ہو گئی تھی لیکن ہمارا کلچر جو تھا وہ اتنا ڈومینیٹنگ تھا کہ ہم نے کسی ریاست کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا. اور ویسے بھی ریاستیں آپ کو بتائیں طاقتور لوگ اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں. گلاب سنگھ نے بھی اپنی طاقت سے ایک ریاست بنا لی تھی. ابھی یہ آپ جن کو کہتے ہیں قبائلی جنہوں نے ہماری یہ کشمیر کو تقسیم کیا، انہوں نے بھی آزاد کشمیر کی نام نہاد ایک ریاست بنا لی تھی. لیکن ریاستیں اس طرح سے بنتی تو ہیں وہ برقرار نہیں رہتی. اور اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو ترقی پسند قوم پرست جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ریئل ڈیموکریٹ بھی ہیں، ہم سارے اپنی اپنی آزادی کے لیے اٹھیں. اور یہ کشمیر کی آزادی بھی اسی میں سمجھتا ہوں کہ جدوجہد کے نتیجے میں آئے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.